بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، ملک بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے۔ کریک ڈاؤن آپریشن اور پھر گرفتاریوں کے بعد ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو پاکستان سے نکالا گیا ہے۔ پاکستان میں کچھ ذرائع کے مطابق 1 کروڑ کے قریب افغانی موجود تھے، جن میں سے اب تک تقریباً 20 سے 25 لاکھ افغانیوں کو نکالا یا پھر وہ خود رضاکارانہ طور پر جا چکے ہیں۔ یقیناً نظر آ رہا ہے پاکستان میں افغانی نکالے گئے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے ریاستی اداروں کو، پاکستان کے فورسز کو، پولیس کو اور ایجنسیوں کو متحرک ہونا پڑے گا، اور ان افغانیوں کے خلاف عوام کو، حکومت کو بھرپور سپورٹ کرنا پڑے گا اداروں کے ساتھ، اور افغانیوں کو نکالنے کے لیے، تاکہ ان نمک حراموں کو، ان دہشت گردوں کو پاکستان سے نکالا جائے، کیونکہ اب پاکستان میں افغانیوں کے رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں، وہ خبریں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خاص طور پہ پنجاب پولیس نے بڑا اعلان کر دیا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ غیر قانونی افغانیوں کو جو بھی شخص پکڑوائے گا اور یا اس کے حوالے سے اطلاع دے گا، اس کو بھاری انعام دیا جائے گا۔ یعنی بڑے انعام کا اعلان کر دیا پنجاب حکومت نے، جو افغانیوں کے حوالے سے پولیس کو اطلاع دے گا۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے اس ولاگ میں رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ کراچی میں بھی، یعنی سچل تھانے کے حدود میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا ہے اور متعدد افغانیوں کو گرفتار کیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے کچھ اہم اپڈیٹس ہیں اور کچھ اعداد و شمار ہیں 13 نومبر کے حوالے سے۔ 13 نومبر کو کچھ افغانی چلے گئے، اس کی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کے مطابق ہزاروں افغانی نکالے جا رہے ہیں، لاکھوں افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے اور لاکھوں ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ ان افغانیوں کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ ناظرین، تو اس سے قبل کہ ان تمام خبروں سے آپ کو آگاہی ملے، اس لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ پاکستان افغانستان تعلقات ہو، یا پھر افغان مہاجرین کا انخلاء ہو، یا پھر افغان دہشت گردوں کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوں، یا پھر پاکستان کا افواج پاکستان کے جو اس وقت پاک افغان بارڈر پہ جو ساری آپریشن یا جو دہشت گردوں کے حوالے سے کاروائیاں کی جا رہی ہیں، یا پھر ان مہاجرین کی جو کرتوت ہیں، جو بھی کرتوت سامنے آتے ہیں، اس حوالے سے جعلی شناختی کارڈ کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی افغانیوں کے، اس حوالے سے بھی بر وقت آپ ناظرین کو آگاہی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، ملک بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ وہیں پر پنجاب پولیس نے بڑا اعلان کر دیا ہے، اب غیر قانونی افغانیوں کو پکڑوائیں اور بھاری انعام پائیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے یہ بڑا اعلان ہوا ہے۔ پولیس نے پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن بشمول غیر دستاویزی افغان باشندوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے شہریوں کے لیے بھاری انعام کی رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب میں کہیں بھی موجود غیر قانونی افغان شہریوں کی نشاندہی کرنے والوں کے نام سیگا راز میں رکھا جائے گا، اور انہیں ہر غیر قانونی افغانی کی نشاندہی پر 10,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے، پنجاب پولیس کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا۔ اور یقیناً اب آپ سب کے پاس بھی موقع ہے کہ پنجاب کے اندر جہاں جہاں افغانی آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے پاس اپڈیٹ ہوں، چاہے وہ رہائش پذیر ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، غیر قانونی طور پر مقیم ہوں، ان کے حوالے سے پولیس کو، ریاستی اداروں کو اطلاع دیں، انعام بھی پائیں، اور پھر ان نمک حرام افغانیوں کو پاکستان سے نکالنے میں بھرپور حکومت کا، ریاستی اداروں کا ساتھ بھی دیں۔ پنجاب میں کہیں بھی موجودہ غیر قانونی افغان شہریوں کی نشاندہی کرنے والوں کو 10,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ انسپکٹر جنرل پولیس کی جانب سے پنجاب کے تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تحریری ہدایت بھیجی گئی ہے کہ جو شہری غیر قانونی افغانیوں کے متعلق اطلاع دیں، انہیں 10,000 روپے انعام دیا جائے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بدقسمتی سے ہمارے پولیس کے اندر بھی 2 نمبری ہے۔ کوئی بھی شخص اطلاع تو دے گا، لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا کہ اس شخص کا نام سیگر راز میں واقع رکھا جائے گا؟ کیونکہ ہر شخص کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ پولیس والے پھر اگلے شخص سے 50,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ روپے لیں گے، لے کے وہ کیا کہیں گے؟ صرف بتائیں گے کہ آپ کو جس نے بتایا اس کا نام بتا دیں، وہ بتا دیں گے، اور پھر افغانی دہشت گردوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، جاتے جاتے کچھ بھی کر کے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارے ریاستی اداروں کو، حکومت کو اس حوالے سے، یا آئی جی پولیس کو، انسپکٹر جنرل پولیس کو، یا ایس ایچ اوز کو، یا اداروں کے سربراہان کو اس معاملے کو پر بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، جو غیر قانونی افغانیوں کو رہنے کے لیے کرایہ پر مکان یا کاروبار کرنے کے لیے دکان کرایہ پر دیے ہوئے ہیں۔
پنجاب بھر میں ایسے افغانیوں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے جن کے پاس ویزے تو سیاحت یا علاج وغیرہ کے ہیں، لیکن وہ یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ پولیس ایسے افغانیوں کے متعلق اطلاع دینے والے شہریوں کو بھی 10,000 روپے انعام دے رہی ہے۔ تو یہ پنجاب سے بڑی خبر ہے۔ اب دوسری خبر ہے سندھ سے، کراچی سے۔ سچل تھانے یعنی کراچی کے جو سچل تھانے ہیں اس کی حدود میں پولیس نے سرچ آپریشن کر کے غیر قانونی طور پر مقیم 10 سے زائد افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس رائے کے مطابق آپریشن کی براہ راست نگرانی ایس پی سوراب گوڈ نے کی۔ کارروائی غیر قانونی مقیم افغانیوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کی گئی۔ آپریشن کے دوران علاقے کے داخلی و خارجی راستے سیل کیے گئے۔ آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی گئی۔ آپریشن میں ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، چوکی انچارجز، انٹیلیجنس اسٹاف اور لیڈیز پولیس اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ یقیناً اسی طرح ہی گھر گھر تلاشی لے کے ان افغانیوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی پاکستان سے افغان واپسی کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے۔ 13 نومبر کے حوالے سے اہم اعداد و شمار آ گئے ہیں۔ 13 نومبر کو ایک ہی دن میں تقریباً 11,600 افغان مہاجرین کو افغانستان واپس پاکستان سے بھیجا گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 16 لاکھ سے 17 لاکھ کے قریب بلکہ افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ یعنی سرکاری اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ تقریباً 17 لاکھ افغانیوں کو واپس بھیجا گیا۔ لیکن آپ کو بتا دوں ناظرین کہ ان آفیشیلی جو ہمارے پاس جو فگرز یا ڈیٹا جو ہم پہلے دن سے جس طرح آپ کے ناظرین کو ایک ایک ڈیٹیل بتا رہا ہوں میں، کم از کم 25 سے 30 لاکھ افغانی گئے، کیونکہ بہت ساروں کا ڈیٹا جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں انٹر ہوئے اور اسی طرح غیر قانونی طور پر پاکستان سے واپس بھی چلے گئے ہیں، تو ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی مسائل ہیں۔ اب جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ 16-17 لاکھ سے زیادہ افغانی واپس چلے گئے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اداروں کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص جو افغانستان جا رہا ہے پاکستان سے، جن کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، جن کو نکالا جا رہا ہے، گرفتار کر کے جا رہے ہیں یا خود سے جا رہے ہیں، رضاکار طور پر جا رہے ہیں، ان میں سے ہر شخص کے دستاویزات کی تصدیق کے بعد ہی ان کو سرحد عبور کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک آپ کو بتا دوں، امیگریشن کا عملہ، نادرا کا عملہ، پولیس، سیکیورٹی، دیگر ادارے، ایک ایک ادارہ وہاں پر موجود ہے، ان کی بایو میٹرک کی جاتی ہے، ان کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان افغانیوں کو ترکھم سمیت تمام جو بارڈرز ہیں وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے افغانستان۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا جو طریقہ کار ہے، جس طرح رائش ہے پہلے دن سے، اسی طریقہ کار کے تحت عمل میں لائی جا رہی ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا اقدام پاکستان نے اپنی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا ہے۔ افغان مہاجرین کے لیے ایف سی اور سول انتظامیہ کی جانب سے نہ صرف رہائش بلکہ کھانے کا انتظام، سیکیورٹی کا انتظام اور پھر ٹرانسپورٹیشن یا جو بھی ہیلتھ کے ایشوز ہوں یا جو بھی مسائل ہوں وہ بھی جو ہے اس حوالے سے بھی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ افغان جنگ اور خانہ جنگی کے باعث پاکستان نے، یعنی وہ سوویت یونین کی جنگ ہو یا پھر 1969 میں یا پھر 2001 میں امریکی اتحادیوں کی جنگ ہو افغانستان کے اندر، تو ان 40 سالوں میں جتنے بھی افغانی پاکستان آئے، پاکستان نے 40 سال ان افغانیوں کی بہترین مہمان نوازی کی، ایک عظیم مثال قائم کی، میزبانی کی۔ یہ اقدام پاک افغان تعلقات میں باہمی احترام کی مضبوط بنیاد بھی ہے۔ پاکستان میں اب کسی بھی افغانی سمیت غیر ملکیوں کو بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے 40 سال ان افغانیوں کی مہمان نوازی کی، محبت نبھائی، ان کو اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں بسایا، ان کو عزت بخشی، لیکن ان نمک حرام افغانیوں نے آج بھی اس عزت کا صلہ ہمیں نفرت سے، ہمیں بم اور بارود سے، ہمیں خودکش حملوں سے، ہمیں دہشت گردوں سے، ہمیں چوریوں، ڈکیتیوں، قتل و غارت، منشیات فروشی، قبضہ مافیا کے سرغنہ کے طور پر دیا۔ آج بھی پاکستان میں 70 سے 90% کرائم میں افغانی ملوث ہیں۔ اور میری کچھ دیر قبل ہماری پولیس والوں سے ملاقاتیں، گپ شپ ہوتی رہتی ہے ہمیشہ، تھانوں میں بھی اور ادھر علاقوں میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ افغانیوں کے انخلاء کے بعد یقین مانیے گا کہ پاکستان کے کرائم میں، خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں کرائم میں بہت کمی آئی ہے، بہت حد تک کمی آئی ہے، اور یقیناً پاکستان کے عوام بہت خوش ہیں کہ ان نمک حرام افغانیوں کو حکومت، ریاستی ادارے، پولیس لازمی نکالیں، کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کا امن تباہ ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت میں بوجھ ہیں، پاکستان کے سارے کاروباروں میں ان لوگوں نے جعلی طریقے سے شناختی کارڈ بنا کے کس طرح قبضہ کیا ہوا ہے، بلکہ بہت سارے سرکاری نوکریوں میں بھی قبضہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آہستہ آہستہ کریک ڈاؤن ہوگا، اور اب حکومت، ریاستی ادارے متحرک ہو چکے ہیں، اب کسی بھی افغانی کو نہیں بخشا جائے گا۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔